إلا الله محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاروت اور ماروت کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے کہ بھلے ہی آپ لوگ ان دو کرداروں کے اتہاس سے واقف نہ ہو، مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان دونوں کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں ہاروت اور ماروت کی، وہی ہاروت اور ماروت جو کہ اصل میں انسان نہیں بلکہ دو فرشتے ہوا کرتے تھے، دو ایسے فرشتے جو آج بھی ہماری اس دنیا کے ایک خوفناک کنویں میں قید ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نام کے یہ دونوں فرشتے آج بھی نہ صرف ہماری دنیا کے ایک خوفناک کنویں میں قید ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس خوفناک کنویں میں خطرناک سزاؤں کا سامنا بھی کر رہے ہیں، یعنی اپنی خطرناک سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، اب سب سے بڑا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہاروت اور ماروت نام کی یہ دونوں فرشتے کون تھے، اور آخر ان دونوں فرشتوں نے وہ کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک یہ لوگ ہماری دنیا کے ایک کنویں میں خطرناک سزاؤں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انہی سارے سوالوں کے جواب ملنے والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر وہ خطرناک کنواں ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے کہ جس میں ہاروت اور ماروت کو قید کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ چھپے ہوئے سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہے، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتیاں نکالنے کے برابر ہے۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو تورات، انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہے، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو زیادہ تر علماء اس پر سہمت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا، تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنی مبتلا ہے، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائے تو تم بھی اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی، تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو، یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کی، کیونکہ اس کو انہوں نے چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب کو پی لیا، اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، کیونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اسی لیے وہ سیارہ زورا کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔
یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہی امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ یعنی جڑا ہوا سمجھتے تھے، اسی لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت کدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے اور اس علم کے ذریعے سماج میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کے شہر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں آ گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کو نکارتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہے، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے وجہ اور اسے ختم کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو چیتاتے اور ان کے لیے صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ہانی اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہم امید کرتے ہیں بہت پیاری لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔